نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ معاذ اللہ یہ حرام ہے، اور کہتا ہے میرے پاس 25 آیات ہیں جو کہ وسیلے کی نفی میں ہیں۔ حالانکہ اس کا دعویٰ یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہ کہتا ہے میرے پاس وسیلے کے رد میں 25 آیات ہیں۔ یہ کھلم کھلا اس کا جھوٹ ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس آیت میں رب العالمین نے نبیوں کے وسیلے سے منع کیا ہو، اولیاء اللہ کے وسیلے سے منع کیا گیا ہو۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو، اپنے اولیاء کو، نماز کو، صبر کو، سب چیزوں کو وسیلہ کہا ہے۔ تو اب ان کا آج کا انگلش والا مولوی وسیلے کو حرام کہتا ہے، پرانے ان کے مولوی جو عربی والے ہیں وہ وسیلہ کو جائز کہتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں وہابیوں کا پرانا عربی والا مولوی، یہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 101 میرے سامنے موجود ہے۔ اب اس پر یہاں پر لکھا گیا کہ بے شک مرشد اللہ تعالی کے راستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ اب وسیلہ، مرشد، اللہ کا ولی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو پیش کیا گیا بطور دلیل کہ قرآن سے وسیلہ ثابت ہے، اور وہ اللہ کے ولیوں کا۔ تو جب اللہ کے ولیوں کا وسیلہ جائز اور ثابت ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے کیا کہنے، اس پر تو سینکڑوں آیات قرآنی شاہد ہیں۔ اب اس سلسلہ میں یہاں پر ان کا عربی والا پرانا مولوی وہابیوں کا، وہ لکھتا ہے بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے راستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ جو یہاں پر لکھا گیا، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید کہ تم نجات پالو۔ اب یہاں پر اسماعیل دہلوی نے لکھا، وہابیوں کے عربی والے مولوی نے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نجات کے واسطے یہ 4 چیزیں، ایمان اور تقوی اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں۔ اب اس پر آگے اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے، اہل سلوک اس کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں، پس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اب آگے سنیے، اور سنت اللہ بھی اسی طرز پر جاری ہے، یعنی اللہ کی سنت بھی اسی طرز پر جاری ہے، اسی واسطے راہبر کے سوا راستہ پا لینا نہایت نادر ہیں۔ پس مرشد اس شخص کو بنانا چاہیے، مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ مرشد بنانا چاہیے جو کسی طرح شریعت کے مخالف نہ ہو اور مطابعت قرآن اور حدیث کے سیدھے راستے پر صادق قدم ہے۔ اب یہاں پر مرشد کو وسیلہ بھی کہا گیا، اس کا ڈھونڈنا ضروری بھی قرار دیا گیا، اور اس کا بیعت ہونا بھی ضروری کہا گیا، اور مرشد کی نشانی بھی بیان کی گئی کہ اس کو قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم ہو اور وہ ثابت قدم ہو۔ تو اب ان کے پرانے مولوی عربی والے یہ کہتے گئے کہ وسیلہ جائز ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، سبب ہے، مگر آج کا یہ انگلشی مولوی ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک یہ وسیلے کو معاذ اللہ حرام کہتا ہے۔ اب وہابی یہ فیصلہ کریں کہ یہ کس کے ساتھ ہے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں کے عقیدے جو ہیں وہ باطل ہیں، نظریات باطل ہیں، مگر ان کے اپنے مولویوں کا جو عقیدہ نظریہ وہ نہیں میچ کرتا۔